بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، کسی نے سوال کیا کہ ہم ولی کیسے بنے؟ ولایت تو بیسیکلی دو چیزوں سے ہی ملتی ہے، ایک مشاہدے سے، ایک مجاہدے سے۔ اور مشاہدہ تو کوئی فقیر ہی کروا دے تو ولایت کے منصب تک لے کے جاتا ہے، لیکن مجاہدہ وہ انسان کو خود محنت کر کے پھر ولایت کے رتبے تک جانا ہوتا ہے۔ لیکن اس مجاہدے کے لیے حقیقت میں سارا کردار ماں کا ہے۔ مجاہدے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہو سکتا سوائے اس بندے کے جس کو اس کی ماں نے تیار کیا ہو۔ ولایت کے لیے حقیقت میں جو دروازہ کھلتا ہے، مجاہدے کے رستے سے جو دروازہ کھلتا ہے وہ ماں کی طرف سے کھلتا ہے، وہ دروازہ ماں کھولتی ہے۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہیں وہ شروع میں اتنے نیک انسان نہیں تھے۔ ان کی کمائی میں کچھ ایسی چیزیں شامل تھیں جو کہ غیر اسلامی تھی۔ تو جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے لگے تو اس کی ماں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کو اس کے باپ کی کمائی نہیں کھانے دوں گی، اس کے باپ کی کمائی سے کوئی حرام کا لقمہ میرے بچے کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ لہذا اس کی ماں نے بڑا سوچا، پھر اس نے کیا یہ کہ اس نے اپنا پرانا زیور جو تھا، جو اس کو اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا تھا جہیز میں، وہ زیور اس نے جو ہے وہ بیچ کے ایک بکری خرید لی۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو اس کی والدہ نے اس بکری کا دودھ پلا پلا کے علامہ اقبال کو جوان کیا۔ پھر اس کے والد کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا، اور اس کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی اپنے شوہر کو ساری حقیقت سنائی کہ تیری کمائی حلال کی نہیں ہے، اس میں کچھ تھوڑا بہت حرام بھی شامل ہے، تو لہذا وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، حلال والی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ صرف اس لیے میں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ خالصتاً حلال کی روزی سے پالنے کا سوچا ہے، اور اسی لیے یہ بکری لی ہے۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہدایت دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب وہ پھر مولوی کے نام سے بھی مشہور ہوئے، اور بڑے دیندار اور شریف انسان۔ اللہ نے پھر انہیں بھی ہدایت دے دی۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے انہیں یہ کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم نے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے تجھے تیری جان کا نقصان بھی نظر آتا ہو نا، چاہے تیری جان بھی جاتی ہو تو جانے دینا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنے سے اس کی والدہ نے اس کو اس طرح روکا،
اس انداز اور اس مزاج سے روکا کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ قافلے میں جب رہزن پڑے اور سب سے لوٹ کھسوٹ ہوئی تو وہ چھوٹا معصوم بچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو والدہ نے قافلے والوں کے ہمراہ بھیجا تھا کہ اسے بغداد لے جائیں تعلیم کے لیے، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس بھی درہم ہیں یا دینار ہیں یا اشرفیاں ہیں، زیادہ تر اشرفیوں کا بتایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہے؟ ہم نے تو انہوں نے تلاشی لی تو نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ ہم نے تلاشی تو لی لیکن ملی نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ وہ اس کے کپڑوں کے اندر جو ہے اس کی والدہ نے احتیاط سے سی دی ہیں تاکہ وہ گم بھی نہ ہوں، گریں بھی نہیں، اور راستے میں کوئی اگر رہزن مل بھی جائے تو کوئی لوٹ کھسوٹ نہ ہو سکے، راستے میں کوئی چوری کرنا چاہے بھی تو چوری نہ ہو سکے۔ لہذا میری والدہ نے بڑے احتیاط سے انہیں کپڑوں کے اندر سی دیا ہے۔ تو رہزنوں نے جب اس کے کپڑوں کی وہ سلائی کھول کے وہ اشرفیاں نکالیں تو بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ نے سچ کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو میری ماں نے کہا تھا، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے تیری جان پہ بھی بن آئے تو جھوٹ نہیں بولنا۔ لہذا جھوٹ تو بولنا نہیں تھا، آپ نے پوچھ لیا تو بتا دینا تھا، سچ ہی بتانا تھا۔ میری ماں نے مجھے یہی سکھایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا تھا۔ اس بات کا ان رہزنوں پہ ایسا اثر پڑا کہ وہ توبہ طائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت سے سرفراز کر دیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کس مقام اور مرتبے تک فائز کیا کہ آج کے دور کی روح زمین کی تمام ولایتوں کا سلسلہ جا کے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے جڑتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی کا واقعہ ہے، بچپن میں ان کے والد جو ہے وہ گزر گئے، تو بچہ جیسے پیدا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو صحبت دنیا کی تو دوں گی نہیں، میں اپنے بچوں کو صحبت دوں گی علماء کرام کی، اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ لہذا اسے مکے اور مدینے بھیج دیا۔ وہ یہاں کی علماء کی صحبت میں بچہ پلنے لگا۔ اب دیکھیں نا، ماؤں نے کس طرح جناب فیصلے لیے اور کیسے فیصلے لیے، اور ان فیصلوں کے لیے انہوں نے پھر کس طرح اپنی اولاد کو تیار کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے شیخ عبد الرحمن کا۔ وہ ان کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ان کے والد کو جانا تھا جہاد پہ، لہذا اس نے اپنی اہلیہ کو 30,000 درہم دیے، جو کہ آج کے دور کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے وہ لگ بھگ 15 سے 20 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور وہ 30,000 درہم دے کے گئے کہ ان کو خرچ نہیں کرنا، میں جنگ پہ جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاؤں گا، آپ نے اس کو خرچ نہیں کرنا، واپس آ کے پھر سوچیں گے اسے کسی اچھے مصرف میں لائیں گے تاکہ بچوں کی اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے ہم جی سکیں۔ لہذا وہ گئے، سال گزر گیا، وہ واپس نہیں آئے۔ یہاں ان کی اہلیہ بڑی پریشان، اور پیچھے یہ جب گئے تو اس ٹائم
ان کی اہلیہ حاملہ تھیں، بعد میں انہیں بچہ ہوا۔ اب وہ 2-4 سال گزر گئے، ان کو کوئی فرد ملا اور اس نے بتایا کہ جی اس طرح وہ تو تمہارے شوہر کو تو میں نے گرتے ہوئے اور زخمی ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اب نہیں معلوم کہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے کہ فوت ہو گئے۔ کرتے کراتے 30 سال گزر گئے۔ 30 سال بعد وہ صاحب واپس آئے تو سوچا، متقی اللہ والے تو تھے جہاد پہ اور پھر اللہ کے دین میں اپنی جان دی ہوئی تھی، تو واپس آئے تو سوچا گھر جاؤں۔ 30 سال کی دوری، 30 سال کی یہ آپ اندازہ کرو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا پیچھے۔ ان تمام خیالوں اور وشواس کے ساتھ 30 سال کے عرصے کا یہ سارا معاملہ دل میں سمایا ہوا، گھر نہیں گیا، پہلے مسجد گیا، خانہ کعبہ گیا، نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کی تو نماز کے بعد کچھ علماء کرام بیٹھ گئے، محفل ہونے لگی۔ وہ علماء کرام آپس میں کچھ دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، بحث مباحثہ چل رہا تھا۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو سب کے گفتگو کا مرکز تھا، اور تمام اہل علم اور علماء کرام سے وہ علم میں اور فیض میں ان سب سے بڑھتر تھا۔ اس کی گفتگو بھی ان سب سے زیادہ نمایاں اور پر اثر تھی۔ علم اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے، لہذا یہ اس محفل سے اٹھے اور اس شخص سے ملے، اس نوجوان سے ملے، اور انہیں یہ کہا کہ آپ کے علم اور آپ کے مدلل بیانات اور آپ کی اس گفتگو سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں، اور اسے دعائیں دیں، اور گھر کی طرف آئے، اپنی اہلیہ سے ملے تو اہلیہ سے پوچھا کہ دے خبر تجھے 30,000 درہم دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ آپ باہر سے سیدھا گھر آئے ہو یا گئے تھے، نماز پڑھنے گئے تھے حرم میں؟ انہوں نے کہا جی میں حرم میں گیا تھا نماز پڑھنے۔ کہتے وہاں علماء کرام سے ملاقات ہوئی؟ کہتے جی بالکل ہوئی۔ کہتے علماء کرام کی محفل میں بھی بیٹھے یا صرف نماز پڑھ کے نکل آئے؟ کہتے جی میں بالکل محفل میں بھی بیٹھا، ان کی گفتگو سنی؟ کہ جی بالکل گفتگو سنی۔ اس خاتون نے اپنے شوہر سے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو علماء کرام وہاں آپ کو حرم میں ملے، ان میں سب سے بہترین کوئی عالم آپ کو لگا؟ ان میں سے سب سے اچھا، سب سے مدلل اور فصیح و بلیغ، سب سے معتبر کوئی عالم بھی آپ کو نظر آیا؟ کہتے جی ایک نوجوان لڑکا تھا، ان سب سے مجھے ممتاز نظر آیا، اس کا نام شیخ عبد الرحمن ہے۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ اگر تجھے عبد الرحمن جتنا علم ملے تو ایسا علم حاصل کرنے کے لیے تم کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جو تمہارے پاس 30,000 درہم رکھے تھے نا، میں وہ سارے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ایسا علم مجھے ملے۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں اولاد دے اور ہم اپنے بچے کو ایسا عالم بنانا چاہیں تو اس پہ کتنا خرچ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے کے علم کے لیے وہ 30,000 درہم تو کیا، اس سے کہیں زیادہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 30,000 درہم مطلب آج کے دور کے حساب سے دیکھیں وہ لگ بھگ 15 سے 20 کروڑ 15 سے 20
کروڑ روپے وہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھانے کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہو گیا۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ وہ جو تیرے 30,000 درہم تھے وہ میں نے تیرے بچے پہ خرچ کیے، تیرے جانے کے بعد مجھے بچہ ہوا، جب تو گیا تو میں حاملہ تھی، تیرے جانے کے بعد مجھے بیٹا ہوا، وہ بیٹا اس کو میں نے دین کا علم سکھانے کے لیے وہ سارے پیسے لگا دیے، اب وہ بیٹا وہی ہے شیخ عبد الرحمن جس سے تم مل کے آئے ہو۔ اس ماں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا شوہر نہیں ہے، بچے کے لیے 30,000 درہم جو آج کے دور کا لگ بھگ 15 سے 20 کروڑ بچے کی تعلیم پہ لگا دیا۔ آج کل کون سی ماں ہے ایسا خرچ کرے گی قرآن کے علم کے لیے، دین کے علم کے لیے، اللہ اور بندے کے عشق اور محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، انگریزی کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، پروفیسر انجینئر بنانے کے لیے، وکیل بنانے کے لیے، اور نہ جانے کیسی کیسی تعلیم کے لیے آکسفورڈ بھیج رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، اور نہ جانے کس کس ملک بھیجنے کے لیے بچے کو تیار ہیں۔ میکینیکل انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، یہ جناب سافٹ ویئر انجینئر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی تعلیم دلانے کے لیے رشوتیں الگ سے دیے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹری کی پوسٹ کے لیے، انجینئر کی پوسٹ کے لیے اسے داخلہ مل جائے، 5-5 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ۔ لیکن حقیقت بتائیں، قرآن کے لیے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے لیے کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسا باپ ہے کوئی؟ ایسی ماں ہے؟ اگر کوئی ایسی ماں ہے تو اس کا بچہ یقیناً ولایت کے درجے پہ جائے گا۔ مجاہدے کا پہلا بیج تو ماں سے شروع ہوتا ہے، ولایت کا پہلا بیج ماں سے شروع ہوتا ہے۔ آج کل کی ماں موبائل سے ہی نہیں نکلتی، آج کل کی ماں تو کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے، کھانا ٹائم سے تیار نہیں کرتی، ہوٹل سے لے آؤ، گھر کے کاموں کے لیے، صفائی کے لیے، گھر کے برتن اور جھاڑو پونچھا اور کپڑے دھونے کے لیے کوئی آیا، کوئی ماسی رکھ دو، کوئی خادمہ رکھ دو۔ اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کی صفائی کے لیے، ان کی دھلائی کے لیے، ان کو کپڑے پہنانے کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آیا ہے، اور دوسرے خادمین رکھے ہوئے ہیں جو اہل ثروت ہیں۔ جو اہل ثروت نہیں ہیں ان کی تو ویسے بھی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہذا ولایت تو یا مشاہدے سے ملے گی یا مجاہدے سے ملے گی۔ مشاہدے میں آپ کو کوئی نہ کوئی فقیر مل جائے، وہ آپ کو اس مشاہدہ حق میں لے کے جائے، وہ ذکر کے نور کو آپ کے دل تک اتار دے۔ جیسے عمر فاروق کی بہن نے اسے جب قرآن کی چند آیتیں سنائیں تو وہ نور جیسے اس کے منہ سے، اس کی زبان سے الفاظ بن کے عمر فاروق کے کانوں میں اترا، کانوں میں اترتے ہی وہ نور اس کے دل میں اترا، اور اس کے دل کے اندر کے سارے اندھیرے چھٹ گئے، دل اس کا منور ہو گیا۔ قرآن کو نور کی طرح تعلیم دینے والا، قرآن کو نور کی طرح اپنانے والا، قرآن کا نور اپنی ذات میں بسانے والا ایسا کوئی فقیر مل جائے، یا تو پھر ایسی ماں مل جائے جو ماں صرف اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اپناتے ہوئے اپنے بچے کو اسی کے عشق کی تعلیم دے، اپنے بچے کو رب کی خلافت کی تعلیم دے، اپنے بچے کو حقیقی بندہ اور حقیقی خلیفہ بنانے کی تعلیم یا تو کوئی فقیر دیتا ہے یا تو کوئی ماں دیتی ہے۔ یہ استادوں کا کھیل نہیں ہے،
یہ درسگاہوں کا کھیل نہیں ہے، یہ مدرسوں کا، اسکولوں اور کالجوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو بندے اور رب کے بیچ کا کھیل ہے۔ یا تو اس رب کا کوئی ایسا بندہ مل جائے، یا وہ رب جس نے کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جس نے اپنی ذات کی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، جس نے اپنی جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے، یا تو پھر ایسی ماں مل جائے نا جس ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ عورت بننا مسئلہ نہیں ہے، عورت بچے جن دے دے، بچے جننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے کو ماں بن کے پالنے سے ہی جنت اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پھر ایسی ماں کی اولاد بھی ولایت کے رتبے پہ جاتی ہے۔ لہذا آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو وومن پروٹیکشن بل، خواتین کی فلاح و بہبود، وومن رائٹس پہ، اور جتنی بھی یہ بھری ہوئی تنظیمیں اور NGOs اور یہ ریلیاں اور یہ وومن ڈے اور دوسرا یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک ماں کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ ماں ٹھیک ہو جائے، تمام حقوق، تمام معاملات، تمام اولاد، تمام بچے ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نور کو سمیٹنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔